کوئی معصوم ہے جو 14 سال زندان میں چلا جاتا ہے. ہاں. سب سے بڑا کام جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا، جو امام کی پوری زندگی کا نچوڑ آپ نکال سکتے ہیں، امام نے آرگنائزیشن آف لا بنائی. کسی امام نے اتنے لائرز نہیں بنائے جتنے آپ کے امام موسیٰ کاظم نے بنائے. انہی لائرز نے کہ اتنے لائرز امام نے بنائے، آرگنائزیشن، پوری آرگنائزیشن بنائی. ہر شہر میں امام کا ایک لائر ہوتا تھا جس کو وکیل بولتے ہیں، جو کلیکشن آف خمس کرتا تھا اور امام کے لیے وہ سہم امام اور سہم سادات کو لا کے جمع کرتا تھا. سب سے زیادہ جس امام کو خمس ملتا تھا وہ امام موسیٰ کاظم تھے. امام رضا کو بولا جاتا ہے غریب الغربا. ایون 1 ایئر تو کیا 1 ڈے کے لیے مولا زندان نہیں گئے، اور ایک امام 14 ایئر زندان میں رہے. ان کا لقب غریب الغربا نہیں ہے، امام رضا کا لقب غریب الغربا ہے. کبھی سوچا کیوں؟ ان حکمتوں کو سمجھا کر. آج بھی بادشاہ جاتے ہیں کہتے ہیں مولا رضا آپ تو بڑے امیر ہو، اتنا بڑا حرم، اتنے بڑے شہر، آپ کو کیوں غریب الغربا؟ یہاں غربت مادی نہیں ہے. واحد امام ہیں جن کو 40 سال تک اپنوں نے امام نہیں مانا. کس بنیاد کی وجہ سے؟ سب سے زیادہ پیسہ وکیلوں کے پاس تھا، اور وہی وکیل تھے جنہوں نے پیسہ امام کو دینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اب کیونکہ امام کو پیسہ نہ دیں، انہوں نے بولا کہ یہ امام نہیں ہے، اور آگے امام پہ بڑے بہتان لگائے. لیکن وہ لوگ بچے جنہوں نے اپنی عقل سے کام لیا. فرمایا 2 طرح کے رزق ہوتے ہیں. ایک رزق مادی ہے، مٹیریل رزق، سیلری کتنی ہے، گھر کتنا بڑا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں. ایک رزق اولاد ہے کہ بندے کے پاس اولاد کتنی ہے. کسی کے پاس 1 بچہ، کسی کے پاس 4 بچے، 5 بچے. لیکن یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. سب سے بڑا رزق جو خدا انسان کو دیتا ہے وہ رزق علم محمد اور آل محمد ہے. رزق روحانی جو خدا دیتا ہے. یہ مجلس اسی رزق کا ایک حصہ ہے. آپ مجلس سنتے ہو، جیب میں کچھ لے کر نہیں جاتے، لیکن یہ مجلسیں انسان کے وجود کو بدل دیتی ہیں، آپ کے تھاٹس کو بدل دیتی ہیں. یہ مجلسیں آپ کی زندگی کو ایک پاتھ دیتی ہیں، ایک راستہ دیتی ہیں کہ میں زندگی میں آگے جا کے اپنے انتخاب کو کیا کروں، صحیح کروں. مولا